بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی جو ہماری ایک سیریز چل رہی ہے اس کی یہ آج لاسٹ ویڈیو ہے مسائل سے ریلیٹڈ۔ باقی پھر اعتکاف اور شب قدر کی جو ویڈیو ہوگی وہ پھر بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں اپلوڈ کر دوں گا، بٹ جو مسائل سے ریلیٹڈ تھی وہ یہ آج لاسٹ بیان ہے۔ اس کے اندر کچھ جدید مسائل جو آج کل کے حساب سے آج چل رہے ہوتے ہیں تو وہ سارے مسائل اس کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ پہلا جو مسئلہ ہے وہ انجیکشن یا ڈرپ لگوانا روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے رگ میں ہو یا گوشت میں، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو یا طاقت کے لیے ہو، کیونکہ انجیکشن یا ڈرپ کے ذریعے جو دوا بدن میں پہنچائی جاتی ہے وہ معتبر راستوں سے نہیں بلکہ رگوں یا مسامات کے ذریعے بدن میں جاتی ہے، جبکہ روزہ ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی معتبر منفذ اور راستے سے کوئی چیز معدے یا دماغ میں پہنچے۔ انجیکشن یا ڈرپ میں ایسا نہیں ہوتا، لہٰذا انجیکشن ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ بغیر ضرورت کے صرف روزے کی مشقت کم کرنے کے لیے گلوکوز کی ڈرپ یا طاقت کا انجیکشن لگوانا مکروہ ہے۔ بعض علماء انجیکشن سے روزہ ٹوٹنے کا بتلاتے ہیں، ان کی یہ بات خلاف تحقیق ہے۔ شوگر کے مریض کے لیے انسولین انجیکشن کا بھی یہی حکم ہے، لگا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ دانت نکلوانا یا بھروانا، فلنگ وغیرہ۔ روزے کی حالت میں بغیر ضرورت کے دانت نکلوانے یا فلنگ سے بچنا چاہیے۔ اس کی وجوہ کچھ ہیں۔ دانت نکلوانے سے کمزوری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دوسرا، عموماً دانتوں کا دوا لگانا پڑتی ہے دانتوں پر جس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، جو کہ بلا ضرورت مکروہ ہے۔ نمبر 3، خون نکل کر پیٹ میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تاہم اگر کسی نے روزے کی حالت میں دانت نکلوایا، دانت بھروایا اور خون یا دوا پیٹ میں نہ گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر دوا یا خون پیٹ میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، آنکھ میں لیزر لگوانا۔ جس طرح آنکھ میں سرما لگانے اور دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اسی طرح روزے کی حالت میں آنکھ میں لیزر لگوانا بھی جائز ہے۔ نمبر 4، وکس، بام وغیرہ کا خارجی استعمال۔ وکس، بام وغیرہ کے خارجی استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ ایسی کسی دوا کو ناک میں چڑھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا جی، روزے میں ڈائلیسس کا حکم۔ گردوں کی صفائی کے 2 جدید طریقے رائج ہیں۔ ایک ہے ہیمو ڈائلیسس، اس میں مریض کی ایک ورید سے خون نکال کر صفائی کر کے واپس ورید میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ خون چونکہ رگوں کے ذریعے داخل کیا جاتا ہے اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزہ ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز منافذ معتبرہ کے ذریعے حلق، معدہ یا آنتوں میں پہنچے، البتہ خون نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیریٹونل ڈائلیسس ہوتا ہے، اس میں ایک محلول آنتوں کے اوپر والی جھلی میں ڈالا جاتا ہے، مگر یہ حلق، معدے یا آنتوں میں نہیں پہنچتا، اس لیے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو دونوں جو صورتیں ہیں ڈائلیسس کی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لپسٹک لگانے کا حکم۔ روزے کی حالت میں ہونٹوں پر سرخی، لپسٹک، کریم یا ویزلین لگانا جائز ہے، لیکن اگر منہ میں جانے کا اندیشہ ہو تو مکروہ ہے، نیز اگر حلق میں چلے گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھاپ لینا، انہیلر کا استعمال۔ انہیلر کے استعمال سے چونکہ دوا کے ذرات حلق تک پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا اس کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے اس کا استعمال دمے کے مریض کے واسطے ہو یا کسی اور مقصد سے ہو۔ البتہ اگر روزے کی حالت میں دمے کے مرض کی وجہ سے انہیلر کا استعمال کرنا پڑ جائے تو اس کی وجہ سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور اگر مرض کی شدت کے بغیر قصداً ہو تو کفارہ بھی لازم ہوگا، یعنی ضرورت نہیں تھی لیکن جان بوجھ کے اس کو استعمال کیا۔ واضح رہے کہ بھاپ خود پانی ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں بھاپ خود بذریعہ ناک لی جائے یا بذریعہ منہ، دونوں صورتوں میں اگر پانی حلق تک پہنچ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ آگے آپریشن کروانا۔ روزہ کسی ایسی چیز سے فاسد ہوتا ہے جو کہ بدن کو درست کرنے کے لیے معتاد راستے سے داخل کی جائے اور دماغ یا پیٹ تک پہنچ جائے۔ بائی پاس آپریشن یا ہر ایسا آپریشن جو کہ پیٹ یا دماغ کے علاوہ ہاتھ، پاؤں وغیرہ کا ہو، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں پیٹ یا دماغ تک کسی چیز کے پہنچنے کا منفذ معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو ایک راستہ ہے حلق تک، معدے تک جانے کا جو راستہ ہے وہ ان میں استعمال نہیں ہوتا اگر ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، ٹانگ کا ہے یا جو بھی ہے۔ البتہ اگر غروب کے بعد تک مؤخر کر سکے تو روزے کی حالت میں آپریشن نہ کروائیں، کیونکہ خون وغیرہ نکلنے کی وجہ سے کمزوری کا خدشہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑتا ہے، یعنی روزہ توڑنا پڑ جائے گا کمزوری کی وجہ سے۔ اس لیے انجائنا کے مریض کے لیے زبان کے نیچے گولی رکھنا۔ انجائنا دل کی طرف دوران خون کم ہو جانے یا مریض اگر روزے کی حالت میں گولی زبان کے نیچے رکھ لے اور اس کا خیال رکھیں کہ لعاب حلق سے نیچے نہ جائے تو منہ کی اندرونی تہہ سے اس کے جذب ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا،
اور اگر لعاب حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا احتیاط بہتر ہے۔ بلڈ ڈونیشن کرنا، روزے کی حالت میں خون دینے یا خون لگوانے، اسی طرح شوگر ٹیسٹ یا کسی اور ٹیسٹ کے ذریعے خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر خون دینے سے کمزوری کا خطرہ ہو تو خون دینا مکروہ ہے۔ ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ ایکس رے کروانا، روزے کی حالت میں الٹرا ساؤنڈ ایکس رے، سی ٹی اسکین، ای سی جی اور ای ٹی ٹی کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بواسیری مسوں پر دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ بغیر ضرورت دوا نہیں لگانی چاہیے۔ یہ کچھ مسائل تھے جدید جو آج کل لوگوں کے ساتھ زیادہ استعمال ہوتے ہیں یا لوگ اس کے بارے میں زیادہ سوال کرتے ہیں، وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے۔ کچھ جو ہے نا حیا کے خلاف کچھ مسائل ہوتے ہیں، وہ میں نے یہاں پر شیئر نہیں کیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، ان باکس میں میسیج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ اس میں آپ کی رہنمائی ہو سکے، یا اس سے ریلیٹڈ اور کوئی جدید کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔